اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں امید کرتی ہوں آپ سبھی تمام لوگوں سے آپ لوگ اپنے گھروں میں خوش اور آباد ہوں گے اور ایک مطمئن زندگی گزار رہے ہوں گے۔ آج جو مجھے کہانی موصول ہوئی ہے وہ ایک بھائی کی کہانی ہے۔ وہی کہانی میں آپ لوگوں سے شیئر کرنے جا رہی ہوں، جو ہمیں یہ یقین دلاتی ہے کہ جب انسان اپنی پوری امید صرف اللہ تعالیٰ سے جوڑ لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایسے راستے پیدا فرما دیتے ہیں جن کا وہ کبھی تصور بھی نہیں کر سکتا۔ یہ بھائی اپنی زندگی کا ایک بہت ہی مشکل دور بیان کرتے ہیں۔ وہ بتاتے ہیں کہ ایک وقت ایسا تھا جب ان کی زندگی ہر طرف سے پریشانیوں میں گھری ہوئی تھی۔ نہ ان کے پاس کوئی نوکری تھی اور نہ ہی کوئی آمدنی کا ذریعہ۔ ہر نیا دن ان کے لیے ایک نئی فکر لے آتا تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ کافی عرصے تک انہوں نے کمپنیز میں اپلیکیشن بھیجی، انٹرویوز دیے اور ہر ممکن کوشش کی کہ انہیں کوئی اچھی سی نوکری مل جائے، لیکن ہر جگہ سے صرف انتظار ہی ملا۔ کبھی جواب نہیں آتا اور کبھی منع کر دیا جاتا۔ یہ سلسلہ مہینوں تک چلتا رہا۔ دھیرے دھیرے ان کا حوصلہ ٹوٹنے لگا۔ وہ بتاتے ہیں کہ ان کے گھر کی حالت بھی زیادہ اچھی نہیں تھی۔ روزمرہ کے خرچے چلانا مشکل ہوتے جا رہے تھے۔ روز انہیں یہ فکر ستاتی تھی کہ اگر نوکری نہ ملی تو گھر کا نظام کیسے چلے گا۔ اسی دوران رمضان المبارک کا مہینہ بھی آ گیا۔ یہ بھائی کہتے ہیں کہ انہوں نے دل ہی دل میں فیصلہ کیا کہ اس بار وہ صرف نوکری ڈھونڈنے کی کوشش ہی نہیں کریں گے بلکہ اپنی رب کے در پر بھی پورے اخلاص کے ساتھ جھکیں گے۔ انہوں نے تہجد کی پابندی شروع کر دی۔ ہر رات جب دنیا سو جاتی وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو جاتے۔ وہ رو رو کر دعا کرتے، اپنی مجبوری اللہ تعالیٰ کے سامنے بیان کرتے۔ ہر سجدے میں صرف ایک ہی التجا ہوتی، یا اللہ میرے لیے حلال رزق کا بہترین ذریعہ عطا فرما، مجھے ایسی نوکری عطا فرما جو میرے دین اور دنیا دونوں کے لیے بہترین ہو۔ یہ بھائی بتاتے ہیں کہ تہجد کے ساتھ انہوں نے کثرت سے استغفر اللہ پڑھنا بھی اپنی زندگی کا حصہ بنا لیا۔ ہر دن وہ اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے اور امید رکھتے کہ شاید ان کی توبہ اور استغفار ہی ان کی خوشیوں اور مشکلوں کو استغفار اور تہجد اور اللہ تعالیٰ پہ یقین ہی ان کی زندگی میں بہتری لائے گا۔ رمضان کے مبارک دنوں میں وہ افطار سے پہلے بھی بہت دعا کرتے۔ لیلۃ القدر کی راتوں میں بھی اللہ تعالیٰ کے سامنے بہت گڑ گڑا کر اپنی ضرورت بیان کرتے۔ یہ سلسلہ کئی ہفتوں تک چلتا رہا۔ ظاہری طور پر تو کوئی بھی تبدیلی نظر نہیں آ رہی تھی، لیکن ایک بات ضرور بدل گئی تھی۔ ان کا دل پہلے سے زیادہ مطمئن ہو گیا تھا۔ اب انہیں یقین تھا کہ اللہ تعالیٰ ان کی دعا ضرور قبول فرمائیں گے۔ اور پھر ایک دن اچانک ان کے پاس ایک کمپنی کا فون آیا۔ کمپنی نے انہیں انٹرویو کے لیے بلایا۔ یہ بھائی بتاتے ہیں کہ وہ انٹرویو کے لیے بھی اللہ تعالیٰ کا نام لے کر گئے اور پورے یقین کے ساتھ ہر سوال کا جواب دیا۔ کچھ ہی دن بعد انہیں دوبارہ کال آئی۔ اس مرتبہ انہیں بتایا گیا کہ ان کا سلیکشن ہو چکا ہے۔ یہ سنتے ہی ان کی آنکھوں سے آنسو آنے لگے، جو کہ خوشی کے آنسو تھے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی رحمت یہیں ختم نہیں ہوئی۔ جس سیلری کی وہ ہر دعا میں اللہ تعالیٰ سے درخواست کرتے تھے، کمپنی نے انہیں بالکل اسی کے قریب سیلری آفر کری تھی۔ یہ دیکھ کر وہ حیران رہ گئے۔ انہوں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ ان کی ہر چھوٹی سی چھوٹی دعا کو بھی اتنی خوبصورتی کے ساتھ قبول عطا فرمائیں گے۔ یہ بھائی کہتے ہیں کہ اس دن انہیں یقین ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ صرف دعا سنتے ہی نہیں ہیں بلکہ جب عطا کرتے ہیں تو انسان کی سوچ سے بھی زیادہ بہترین عطا کرتے ہیں۔ بے شک آخر میں وہ کہتے ہیں کہ نوکری کی تلاش کرنا ضروری ہے،
محنت کرنا بھی ضروری ہے، لیکن سب سے ضروری چیز اللہ تعالیٰ پر توکل ہے۔ بے شک کبھی بھی مشکل حالات دیکھ کر مایوس مت ہو، تہجد کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں، کثرت سے استغفار کیجیے اور اللہ تعالیٰ سے دل کی گہرائیوں سے دعا مانگیے، کیونکہ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کے لیے رزق کا دروازہ کھول دیتے ہیں تو پھر کوئی اس دروازے کو بند نہیں کر سکتا۔ بے شک آج بھی جب یہ بھائی اپنی نوکری کے پہلے دنوں کو یاد کرتے ہیں تو ان کے دل سے صرف ایک ہی جملہ نکلتا ہے، یا اللہ تعالیٰ تیرا تہہ دل سے شکریہ، تو نے میری مایوسی کو امید اور میری پریشانی کو آسانی میں بدل دیا۔ الحمدللہ، بہت ہی خوبصورت، بہت مطمئن کرنے والی اور دلوں کو چھو لینے والی کہانی تھی۔ بہت اچھا لگا بھائی، آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے ہمارے چینل پہ اس کہانی کو شیئر کرا۔ خیر، جو آج کی دوسری کہانی ہے اس کی طرف چلتے ہیں۔ خیر، جو آج کہانی موصول ہوئی ہے وہ ایک بہن کی کہانی ہے، تو آپ کے ساتھ شروع کرتے ہیں کہانی۔ یہ صرف ایک ایگزام کی کہانی نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ پر یقین، تہجد کی برکت اور دعاؤں کی قبولیت کا ایک ایسا واقعہ ہے جو ہر اسٹوڈنٹ کے دل میں امید پیدا کر سکتا ہے۔ یہ بہن بتاتی ہے کہ یہ بات 2025 کی ہے، جب ان کے فرسٹ ایئر بورڈ ایگزام چل رہے تھے۔ ہر پیپر ان کے لیے بہت اہمیت رکھتا تھا، کیونکہ وہ اپنی تعلیم کو لے کر بہت سیریس تھی۔ ہر سبجیکٹ کی تیاری وہ دل لگا کر کرتی تھی، لیکن اگر کوئی ایک سبجیکٹ تھا جس سے انہیں سب سے زیادہ خوف محسوس ہوتا تھا تو وہ بایولوجی تھا۔ وہ کہتی ہیں کہ بایولوجی ہمیشہ سے ان کے لیے مشکل سبجیکٹ رہا۔ اس سبجیکٹ میں بہت ساری ڈیفینیشنز، ڈائیگرامز، سائنٹیفک ٹرمز اور لمبے لمبے چیپٹرز یاد کرنے پڑتے تھے۔ کئی مرتبہ ایسا ہوتا کہ وہ پورا چیپٹر یاد کرتی لیکن اگلے دن آدھی چیزیں بھول جاتی۔ اسی وجہ سے بایولوجی کا نام سنتے ہی ان کا دل میں گھبراہٹ شروع ہو جاتی تھی۔ پھر وہ دن بھی آیا جب بایولوجی کا بورڈ پیپر سے صرف ایک رات پہلے انہیں اپنی تیاری چیک کی۔ جیسے ہی انہوں نے کتاب کھولی ان کا ہوش اڑ گیا۔ انہوں نے دیکھا کہ ابھی 4 پورے چیپٹر باقی ہیں۔ یہ دیکھ کر ان کا دل بہت اداس ہو گیا۔ وہ کہتی ہیں کہ اس وقت ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ بار بار ایک ہی خیال آ رہا تھا، یا اللہ، اتنا سلیبس باقی ہے، اگر انہی چیپٹر سے پیپر آ گیا تو میرا کیا ہوگا؟ میں اتنا کم دیر میں سب کچھ کیسے یاد کروں گی؟ کہیں میری ساری محنت ضائع نہ ہو جائے۔ یہ سوچ کر ان کی بے چینی اور گھبراہٹ بڑھتی جا رہی تھی، لیکن پھر انہوں نے فیصلہ کیا کہ جب دنیا کے سارے اسباب کمزور لگنے لگے تب اللہ تعالیٰ کا دروازہ کھلا رہتا ہے اور کھٹکھٹانا بھی چاہیے۔ یہ بہن بتاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کا ہی دروازہ کھٹکھٹانا چاہیے۔ یہ بہن بتاتی ہے کہ وہ اس رات تہجد کے لیے اٹھ گئی۔ رات کے آخری حصہ تھا، ہر طرف گہری خاموشی تھی، سب لوگ سو رہے تھے، لیکن وہ اپنے رب کے سامنے کھڑی تھی۔ انہوں نے سکون کے ساتھ تہجد ادا کی۔ نماز کے بعد جب انہوں نے اپنا ہاتھ اٹھایا تو دل میں صرف ایک ہی امید تھی۔ وہ کہتی ہیں کہ انہوں نے بہت رو رو کر دعا کی۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا، یا اللہ، میرے لیے اس پیپر کو آسان فرما دے۔ جو کچھ میں آج رات پڑھوں مجھے سب یاد رہ جائے۔ میری محنت میں برکت عطا فرما، مجھے شرمندگی سے بچا لینا اور مجھے اچھے نمبر عطا فرما دینا۔ دعا کے بعد انہیں دل میں عجیب سا سکون محسوس ہوا۔ جو گھبراہٹ کچھ دیر پہلے ان کے دل پر چھائی ہوئی تھی دھیرے دھیرے کم ہونے لگی۔ پھر وہ دوبارہ کتاب لے کر بیٹھ گئی۔ ایک چیپٹر ختم ہوا، پھر دوسرا، پھر تیسرا، اور دیکھتے ہی دیکھتے سارے چیپٹرز بھی مکمل ہو گئے۔ صبح ہونے تک اللہ تعالیٰ نے انہیں اتنی ہمت اور توفیق دی کہ وہ چاروں چیپٹرز پڑھ چکی تھی۔ یہ ان کے لیے کسی معجزے سے کم نہیں تھا، لیکن وہ کہتی ہیں کہ ایک پریشانی اب بھی باقی تھی۔
انہوں نے چیپٹرز تو پڑھ لیے تھے لیکن ریویژن کا وقت نہیں مل سکا تھا۔ اسی بات کی وجہ سے ان کے دل میں تھوڑا سا خوف ابھی بھی موجود تھا۔ اگلی صبح وہ پیپر دینے کے لیے ایگزامینیشن ہال پہنچتی ہیں۔ ہر اسٹوڈنٹ اپنی تیاری میں لگا ہوا تھا، کوئی نوٹس دیکھ رہا تھا تو کوئی ڈیفینیشنز کو ریوائز کر رہا تھا، اور یہ بہن صرف اللہ تعالیٰ کا ذکر کر رہی تھی۔ جب پیپر ان کے ہاتھ میں آیا تو ان کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ انہوں نے بسم اللہ پڑھ کر پیپر کھولا اور پھر جو منظر انہوں نے دیکھا ان کی انہی آنکھوں میں خوشی بھر آئی۔ پیپر کے لمبے سوالات ان کی انہی ٹاپک سے آئے تھے جو اللہ تعالیٰ نے انہیں رات بھر میں پڑھنے کی توفیق دی۔ یہ دیکھ کر ان کا دل اللہ تعالیٰ کے شکر سے بھر گیا۔ پیپر ان کی سوچ سے کہیں زیادہ آسان نکلا۔ وہ کہتی ہیں کہ پیپر سالو کرتے وقت وہ لگاتار درود شریف پڑھ رہی تھی۔ ہر جواب لکھنے کے ساتھ وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی رہیں۔ ان کے دل میں صرف ایک ہی تمنا تھی، یا اللہ اس پیپر میں مجھے 80 سے زیادہ نمبر عطا فرما دے۔ پیپر مکمل ہوا، اب سب کچھ اللہ تعالیٰ کے حوالے تھا۔ پھر انتظار شروع ہوا، رزلٹ کا دن آ گیا۔ دل میں خوف بھی تھا اور امید بھی۔ جب انہوں نے اپنا رزلٹ دیکھا تو وہ کچھ لمحے کے لیے اسکرین کو ہی دیکھتی رہ گئی۔ بائیولوجی میں ان کے 85 میں سے 80 مارکس آئے تھے۔ یہ دیکھ کر ان کی آنکھوں سے خوشی کے آنسو نکل آئے۔ انہوں نے فوراً سجدہ شکر ادا کیا اور اللہ تعالیٰ کا بے حساب تہہ دل سے شکریہ ادا کرا۔ وہ کہتی ہیں کہ صرف محنت ہی کافی نہیں ہوتی بلکہ محنت کے ساتھ اللہ تعالیٰ پر پورا توکل، تہجد، دعا اور درود شریف بھی انسان کی زندگی میں برکت لے آتا ہے۔ بے شک کبھی بھی مشکل پیپر یا کسی بھی طرح کے حالات ہوں تو انسان مایوسی کے بجائے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا چاہیے اور تہہ دل سے اس سے دعائیں کرنی چاہیے، اس کا ذکر کرنا چاہیے کثرت سے۔ آج بھی جب یہ بہن اپنے رزلٹ یاد کرتی ہیں تو ان کا دل سے صرف اللہ تعالیٰ کے لیے الحمدللہ نکلتا ہے۔ وہ بے حساب خوش ہوتی ہیں، وہ آج بھی بے حساب خوش ہوتی ہیں اس بات کو یاد کر کر۔ خیر، بہت اچھی سٹوری تھی، سن کے بہت موٹیویشن ملا۔ میں امید کرتی ہوں آپ سبھی لوگوں کو بھی سن کے اچھا لگا ہو۔ خیر، آپ لوگوں سے بھی میری یہی درخواست ہے کہ پلیز آپ لوگ بھی اپنی زندگیوں میں استغفراللہ کو شامل کریں اور بے حساب نعمتیں دیکھیں۔ اللہ تعالیٰ لوگوں کے لیے رزق، نعمت، رحمت اور اپنے فضل کے دروازے کھول دیتے ہیں، چاہے وہ کسی بھی طرح کی مشکل ہو۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ آپ بے حساب یقین سے معافی مانگیں گے تو آپ کے جو بھی قبولیت کی راہ میں گناہ حائل ہو گئے ہوں گے تو وہ سب جو ہے اللہ تعالیٰ نے قبول کر کے آپ کی دعاؤں کو قبول کر لینا ہے۔ آپ کی پہلے اس نے معافی قبول کرنی ہے، پھر اس کے بعد رحمتوں سے نوازنا ہے، بے حساب بے شمار آپ کو عطا کرنا ہے۔ خیر، آپ سبھی لوگ جہاں سے مجھے سن رہے ہیں پلیز اس کو کامنٹ سیکشنز میں ضرور مجھے بتائیں کہ آپ سب لوگ مجھے کہاں سے سن رہے ہیں۔ پھر ملتے ہیں دوسری سٹوری کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔